غلام عباس کے افسانے کی خصوصیات۔ غلام عباس کا تعارف۔ غلام عباس کا شمار اردو کے ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جو معاشرتی نشیب و فراز کی نقشگری کرتے ہیں۔ وہ زندگی کے محاسن و معائب کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں سپرد قلم کر دیتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں افراد اور معاشرہ دونوں ہی موضوع بحث بنتے ہیں، لیکن وہ کسی مسلح یا نکات کا فرض انجام دینے کے بجائے نتیجہ اور فیصلہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غلام عباس کے افسانوں کا موضوع اکثر انسانی نفسیات کا اہم پہلو خود قریبی ہوتا ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کا کلیات 133 افسانوں پر مشتمل ہے۔ تحریر کی خصوصیات۔ غلام عباس کی تحریری خصوصیات میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا اثر۔ غلام عباس کی افسانہ نگاری میں ترقی پسند تحریک کا اثر نظر آتا ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں معاشرے کی بدحالی اور انسانی اقدار کے پامال کی ترجمانی بڑے تند و تیز لہجے میں کرتے ہیں۔ سنجیدگی اور حقیقت پسندی۔ وہ اپنے افسانوں میں انسانی زندگی کو ایک سنجیدہ حقیقت کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی پیش کردہ تصویروں میں تمسخر نہیں ہوتا، گویا وہ زندگی کے محاسن و معائب کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں سپرد قلم کر دیے ہیں۔ صاف اور سادہ زبان۔ غلام عباس کے افسانوں کی زبان صاف اور سادہ ہوتی ہے۔ وہ مبالغہ آرائی سے پرہیز کرتے ہیں۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ اپنی صاف زبان میں کہہ جاتے ہیں، تشبیہات اور استعارات کا سہارا نہیں لیتے۔ نمبر 4، قارئین کو دعوت فکر۔ غلام عباس اپنے افسانے کو ایک خاص مقام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، وہ معاشرے کی کشمکش اور انسانی کمزوریوں کا علاج نہیں بتاتے، بلکہ قارئین کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ خود جو چاہے فیصلہ کریں۔ نمبر 5، منفرد انداز۔ غلام عباس کے اسلوب میں اعتدال اور توازن ہے۔ وہ سنسنی خیز پرواز کو بے لگام چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ غلام عباس کے ہم عصر منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم اور علی عباس حسینی جیسے مشہور افسانہ نگار تھے، لیکن ان کے درمیان غلام عباس کا اپنا ایک الگ انداز تھا۔ انہوں نے ان میں سے کسی کا بھی اسلوب اختیار نہیں کیا، اپنی ایک الگ راہ نکالی۔ ان کا لب و لہجہ منفرد تھا۔ نمبر 6، مشاہدے کی وسعت۔ غلام عباس کا مشاہدہ بہت وسیع تھا۔ وہ زندگی کے ظاہر اور باطن پر پوری نظر رکھتے تھے، انسان کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کا ادراک رکھتے تھے۔ وہ معاشرے کے تقاضوں اور فطرت انسانی کے جذبات کو خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے افسانے اوور کوٹ میں شخصیت کے دو متضاد رنگوں کو پیش کیا ہے۔ نمبر 7، ان کے تنوع۔ ان کے یہاں موضوعات کی کثرت ملتی ہے۔ ان کی افسانہ نگاری میں کوئی ٹھہراؤ نظر نہیں آتا، وہ موضوعات کی تلاش میں مستقل طور پر آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ ان کے اس انداز نے ان کے افسانوں میں وہ نگارنگی پیدا کر دی ہے جس سے اردو افسانے کی شان و شوکت میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ انسانی نفسیات کی عکاسی۔ غلام عباس کی انسانی نفسیات کی عکاسی پر بھرپور گرفت حاصل ہے۔ واقعات کے بیان میں انسانی نفسیات کی توجہ ان کے افسانوں میں ایک نئی آن بان پیدا کر دیتی ہے۔ انہیں اپنے نفسیاتی تجزیوں میں جو حقیقی نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ انہیں بغیر کسی اضافے اور ترمیم یا تنسیخ کے قاری کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اختصار۔ غلام عباس کی کہانیوں میں اختصار پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے کرداروں کے تعارف کے لیے لمبی چوڑی تفصیلات بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ چھوٹے اور عام فہم فکروں میں مفہوم واضح کرتے ہیں۔ اس اختصار کے باوجود ان کے پلاٹ اور کرداروں میں کہیں بھی بے ربطی پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 10، ہر قسم کے کرداروں کا احاطہ۔ غلام عباس کے افسانوں میں ہر قسم کے کردار نظر آتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے حامل بھی اور اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والے بھی، اعلیٰ سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے بھی اور نچلے طبقے کے افراد بھی۔ انہی کرداروں کی مدد سے وہ معاشرے کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ نمبر 11، تخیل عقل کے تابع۔ وہ اپنے افسانوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر تخیل کو بالائے طاق نہیں رکھتے، بلکہ اپنے جذبے پر تخیل کو عقل کے تابع رکھتے ہیں۔ وہ زندگی کے رازدار بن کر سرگوشیوں میں ساری باتیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قاری جذبات کی راہ میں نہیں بہتا، بلکہ کامل سکون و اطمینان سے زندگی کے مسائل پر سوچنے پر مائل ہو جاتا ہے۔ قوت اظہار۔ ڈاکٹر جمیل جالیبی کہتے ہیں کہ غلام عباس نے اردو افسانے کو ایک نیا رخ دیا ہے۔
انہوں نے جو کچھ لکھا ہے ان میں ان کی تخلیقی قوتیں پورے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ زبان و بیان کا ایسا سلیقہ اور قوت اظہار پر ایسی قدرت بہت کم افسانہ نگاروں کو میسر آتی ہے۔ غلام عباس نے افسانوں میں جتنے تجربے کیے بہت کم افسانہ نگار ان تک پہنچ سکے۔ ناقدین کی آراء: شوکت صدیقی کہتے ہیں غلام عباس کے ساتھ اردو افسانے کا ایک عہد ختم ہو گیا۔ محمد حسن عسکری کہتے ہیں ان کے افسانے اردو کے بہترین افسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اختر حسین رائے پوری کہتے ہیں غلام عباس کا شمار بجا طور پر افسانہ نگاروں کی صف اول میں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔